والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس مالک لم یزل کی دی ہوئی عطا اور توفیق سے آج ایک بار پھر اللہ رب العزت کی لاریب کلام کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ادارہ امام ربانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ہم تمام جمع ہیں۔ پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ مولا ہم تمام کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم تمام کو اپنی لاریب کلام کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس کے اندر سورۃ البقرہ کی ہم نے ابتدا کی تھی اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 6 سے آگے ہم پڑھتے ہیں اور یہ ایک تفسیری قاعدہ ہے، اس کے اندر کچھ کلرز کے ساتھ بھی باقاعدہ اس کو واضح کیا گیا ہے، تو آسان کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کر دیا ہے۔ تو آگے جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، یعنی جو یہ کلر دیا گیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام، یعنی اس سے آگے جو بیان ہوگا وہ منافقین اور کفار کا حال بیان ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم نے آیات نمبر 6 سے پڑھنا ہے اور اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ اس کے اندر کفار کا حال اور منافقین کا احوال بیان ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 6 کے اندر، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ، یاد رکھیے گا انا مانا ہوتا ہے بے شک، یعنی کسی چیز پر ہم جب دلیل دیتے ہیں، اس کو ثبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر کی تائید میں کوئی بات کرتے ہیں، آگے آنے والی بات کی تائید کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا بے شک الذین وہ لوگ کفروا جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، علیہم انذرتہم برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کفار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں، یعنی اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ آیت مبارکہ ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے اور کفار و مشرکین جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سخت دشمن تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سخت مخالفت کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ سوال، یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے ملحدین کی جانب سے کہ بھائی جن کے بارے میں پہلے سے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کو ایمان ملنا ہی نہیں ہے، ان کے لیے کفر لکھ دیا گیا ہے، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ پھر وہ سزا تو ان کے لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کو ہدایت ملی ہی نہیں، تو ان کے لیے پھر کس بات کی سزا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کے لیے کفر لکھ دیا گیا، تو پھر اب ان سے سزا اور جزا اور جہنم کا معاملہ کیوں ہو؟ یہ ایک اعتراض اٹھتا ہے قرآن پر بھی اور دین اسلام پر بھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، وہ ابدی علم ہے، یعنی اللہ رب العزت آگے ہونے والے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہ علم ہے کہ کون میری دی ہوئی ہدایت کا پیروکار بنے گا یا کون نہیں بنے گا، یعنی اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ سب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر عمل کرے گا، کون ہدایت کو قبول کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ تو کیونکہ ان کے دلوں کے اندر شقاوت تھی، ان کے دلوں کے اندر برائی تھی، ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، عداوت تھی، تو اللہ رب العزت یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لانا، کیونکہ ان کے دل کے اندر انتہائی سخت بغض ہے، عداوت ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں
کہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا؟ ابو جہل کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا تھا کہ جہالت والا اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ جانتا تھا کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ یہ جانتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس بات کا انکاری تھا۔ انکاری اس لیے تھا کہ اس کو اپنی بادشاہت کے چھن جانے کا، اپنی سرداری کے ختم ہو جانے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ابو جہل جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر ایک نہ ماننا اور پھر نہ مانتے ہوئے ظلم و ستم کرنا، کوشش کرنا کہ کوئی سازش کر لیں، کوشش کرنا کہ کوئی تکلیف پہنچا دیں، یہ سب تکالیف کی بنیاد پر رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ ان کے دل کے اندر جو بغض ہے نا، وہ ان کو مجبور کر دے گا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی شخص کسی اچھے کام کا ارادہ نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی چیز مجبور نہیں کر رہی، لیکن وہ دل سے چاہتا ہی نہیں ہے کوئی اچھا کام کرے، تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے نصیب میں یہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے اختیار میں تھا، اس کو ہدایت بھی پہنچی تھی، وہ جانتا بھی تھا، لیکن اور اس کو کسی نے روکا ہوا بھی نہیں تھا، وہ مجبور بھی نہیں تھا، یعنی اختیار بھی رکھتا تھا، استطاعت بھی رکھتا تھا، سمجھتا بھی تھا، جانتا بھی تھا۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر کوئی انکار کرے نا، تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے سزا بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور کیونکہ وہ جانتے ہوئے نہیں لائیں گے اس لیے ان کے لیے سزا بھی ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ کیونکہ وہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے ان کے لیے سزا بھی ہوگی۔ پھر اس آیت مبارکہ کے بعد فوراً رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ختمہ سے مراد مہر لگانا، ختمہ سے مراد کیا ہے؟ مہر لگانا۔ خاتم النبیین، بڑی ایک مشہور آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے خاتم النبیین، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ یہاں پر خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس کو ختم کر دینا، اس کے اوپر سیل لگ جانا، سیل آف پروفٹ، اس کو ختم کر دینا کسی سلسلے کو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو بند کر دیا، ان کے دلوں کو بند کر دیا کہ اب ان کے دل قبول ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شقاوت رکھتے ہیں، وہ بغض رکھتے ہیں، ان کا دل کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، ان کے دل کے اندر شیطانیت بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ قبول نہیں کریں۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی کہ ان کو جو وہ سنتے ہیں نا، وہ سننا بھی ان کے لیے کار فرما نہیں ہوگا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ غشاوہ مانا پردہ پڑا ہوا ہوں۔ وعلی ابصارہم، وعلی ان پر، ابصارہم آنکھوں پر، غشاوہ یعنی پردہ پڑا ہوا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے، بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کفار ہیں ان کا حال اور احوال کیا ہے، یعنی ان کے لیے ایمان کے دروازے بند اس لیے کر دے گئے ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر شقاوت ہے اور بغض ہے۔ اب آگے اس سے آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 8، وہاں سے ذکر ہو رہا ہے منافقین کا۔ کن کا؟ منافقین کا۔ یہاں کفار الگ ہیں اور آگے اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، مَن يَقُولُ کہتے ہیں، آمَنَّا ہم ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے،
اور آخرت پر ایمان لائے. قرآن خود ان کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو انسان کہہ دے کہ میں ایمان والا ہوں, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں, تو ہم کیا کہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بات کا یقین کیا جائے گا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی بات کا یقین, اگر نشانیاں اور کچھ واقعات, کچھ ان کے اعمال ایسے ہوں کہ جو کفر پر دلالت کرتے ہوں, جن سے کفر ظاہر ہوتا ہو, تو پھر ان کے ایمان کا یقین نہیں کیا جائے گا. آگے خود ارشاد فرماتا ہے یہ کرتے کیا ہیں. فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں. یخادعون, فریب دینا, ٹھیک ہے. وما یخدعون الا انفسهم, حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. وما یخدعون, اور یہ فریب نہیں دے رہے الا انفسهم, مگر اپنے آپ کو. اب ان کی نیت کیا تھی کہ ہم ایسا کہہ کر مسلمانوں کو فریب دیں گے اور اللہ کو فریب دیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وما یخدعون, یہ فریب نہیں دے سکتے, بلکہ کس کو دے رہے ہیں فریب, یہ اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور ان کو شعور نہیں. یہ بے شعوری میں عقل رکھتے ہوئے عقل کو استعمال نہیں کرتے, سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے اس کو استعمال نہیں کرتے, جانتے ہوئے اقرار نہیں کرتے, اور کیا کرتے ہیں, مومنین کو, مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش کرتے. تو فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آگے خود ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر کیا ہے, مرض ہے, بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دی. یعنی ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ جو نفاق ہے, جو منافقت ہے, وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. منافقت کیا ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے, کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے. اس کے دلائل بھی ہمارے سامنے, اور یہ واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو منافقین کا معاملہ تھا, پچھلا جو ذکر ہوا وہ کفار کا ذکر ہوا. تو کفار, اس لیول کے جو کفار تھے, ابو جہل ہو گیا, ابو لہب ہو گیا, اس لیول کے جو کفار تھے وہ کہاں تھے, مکہ میں. وہ کہاں تھے, مکہ میں. اب مکہ میں تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیتا تو اس پر تو ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے جاتے تھے. تو وہاں منافقت کی کوئی صورتحال ہی پیدا نہیں ہو رہی, کیونکہ کون ایسا کرتا کہ دل میں ایمان نہیں ہے اور ظاہراً وہ ایمان کا اعلان کرتا, تو بے وقوف ہی ہوتا کہ بھائی اگر میں ظاہراً اعلان کر دوں گا تو مجھ پہ ظلم ہوں گے. چاہے بڑے بڑے سرداروں نے بھی اعلان کیا تو ان کے ساتھ بھی بائیکاٹ ہوا, ان کو بھی ستایا گیا, ان کو بھی تکالیف دی گئی. تو مکہ کے اندر تو یہ صورت تھی ہی نہیں کہ کوئی شخص دل میں ایمان نہ رکھتا اور ظاہراً اعلان کر دے, کیونکہ پتہ تھا پٹنا ہے, پھر مار کھانی ہے اور ظلم و ستم برداشت کرنے ہیں, مشکلات سہنی ہیں, سب کو نظر آ رہا تھا. لہٰذا یہ جو معاملات شروع ہوئے نا, یہ مدینہ میں جا کے شروع ہوئے, یہ منافقت کے معاملہ, کیونکہ وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. وہاں یہ مشکل نہیں تھی کہ اعلان کریں گے تو ہمارے سردار, ہمارے لوگ, قبیلے والے ہمارے ساتھ تکالیف کا معاملہ کریں گے, ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کریں گے. ایسا مدینہ شریف میں نہیں تھا, مکہ شریف میں تھا. تو کفر کا جو ذکر ہوا ہے وہ کہاں کا ہوا ہے, مکہ کا. باقی معاملات جو شروع ہیں وہ مدینہ شریف میں ہوئے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال جو اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ذکر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی, منافقین کا سردار, وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اور سامنے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت آ رہی تھی. ان میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی, یعنی اس وقت یہ خلفاء نہیں تھے, میں ذکر کر رہا ہوں, اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تشریف لا رہے تھے. تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا رکو ذرا, میں ان کا مذاق اڑا لوں, ان کے ساتھ ذرا تفنن کر لوں, ان کے ساتھ ذرا کھیل لوں. تو جیسے ہی صحابہ کرام تشریف لائے, سامنے تشریف لائے, تو عبداللہ ابن ابی آگے بڑھا اور سیدنا ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور تعریفیں کرنے لگا. آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت اچھے انسان ہیں, آپ کا دین بہت اچھا ہے, ہم بڑے خوش نصیب ہیں, کہنے لگا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا, یہ الفاظ دہرانے لگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شان تھی کہ وہ اچھوں کی نیتوں کو بھانپ لیتے تھے,
اور ان کے پھر فیصلے، کمال کے فیصلے، دلوں کے راز کو جانتے ہوئے فیصلے کر دیا کرتے تھے، اور جن کے فیصلوں پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ہوں، جن کے فیصلوں پر یہ دونوں شیخین جو ہے وہ ناز کیا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن ابی تو باز نہیں آئے گا؟ تو تھوڑا سا چڑھ گیا کہ میں نے کیا کہا، اور یہاں پر یہ معاملہ ختم ہو گیا. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے تھے کہ یہ بظاہر مسلمان ہے، لیکن اس کی تعریف میں بھی منافقت چھپی ہوئی. اعلان اس وقت تک نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اعلان نہیں ہوا تھا. جو بعد میں ایک واقعہ پیش ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے چن چن کر مسجد سے نکالا تھا باہر کی، اے منافق تو باہر نکل جا، تو باہر نکل جا. یہ بھی اس وقت واقعہ پیش نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کی سازشوں سے مسلمان جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے. تو یہ آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سے لے کر وَلَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. یہاں تک یہ ان منافقین کے لیے آیات نازل ہوئی. تو پتہ چلا کہ کفر بالکل واضح ہوتا ہے، جس کے لیے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ کفر ہے. اور جو منافقین ہیں ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ فریب دیں، کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ دیں، لیکن یہ انسان اللہ کو اور اس کے بندوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر مرض ہے. کون سا مرض ہے؟ منافقت کا مرض ہے. کون سا مرض ہے؟ منافقت کا مرض ہے. اور یہ کرتے کیا تھے؟ یہ ازراح مذاق کرتے تھے کہ ان کی محفل میں، مسلمانوں کی محفل میں بیٹھیں گے، باتیں سنیں گے، اور پھر اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں جا کر کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے. اور ایک اور ان کی نیت کیا تھی کہ یہ محفل، مسلمانوں کی محفل میں بیٹھتے، یہاں سے باتیں سنتے، اور پھر جا کر یہود کو، کفار کو ان باتوں سے آگاہ کرتے. یہ سازش کے لیے، جاسوسی کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اس کے بعد اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 11، رب تعالیٰ منافقوں کے لیے جو اصلاح کا معاملہ ہے کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد کیسے کرتے ہیں وہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، کیونکہ تم فساد کرتے ہو، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین پر، یعنی لوگوں پر فساد نہ کرو، سازش نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی رب تعالیٰ خود ان کی نشانیاں بتا کر، ان کے اعمال بتا کر، ان کے مرض بتا کر فرما رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں. اور پھر خود یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو بظاہر مذہبی لبادہ اڑے ہوئے ہیں، جو بظاہر قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، جو بظاہر امت کی اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت بڑا نام ایک ہمارے سامنے موجود ہے، میڈیا پہ بھی آتا ہے، غامدی کا، انجینئر کا، ان کے نام آتے ہیں نا. بظاہر ان سے پوچھو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. غامدی کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اتنے عرصے سے تو لوگوں نے دین صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، پہنچایا نہیں، میں بتاتا ہوں کہ دین کیسے ہے. تو پھر اس نے آگے بڑھتے بڑھتے دین کو الہامی دین کے بجائے انسانی دین بنا دی. ہر اس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ فطرت جو چیز کو قبول کر لینا وہ دین ہے، دراصل باقی سب کلچر ہے. جیسے اس نے میں مثال کے طور پہ ایک بات کر دوں کہ جیسے اس نے مردوں کا خواتین سے مصافحہ کرنے کو کہا کہ بھائی یہ کلچر ہے، اس میں دین کی ممانعت ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہے؟ یعنی مرد اگر عورت سے، کسی غیر محرم عورت سے مصافحہ کر لے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں دین کی کہاں سے بات آ گئی، ممانعت ہے ہی نہیں اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ یہ کلچر کے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے کلچر کے اندر مرد اور عورت سے مصافحہ کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تو آپ کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں.
تو کیا ہمارا دین کلچر کے لیے، مختلف کلچر کے لیے، یا دین آفاقی دین ہے؟ ہر کلچر، ہر قوم کے لیے اس نے اصول بیان کیے ہیں، اس کے اصول بدلتے نہیں ہیں کلچر اور قوم دیکھ کر. قرآن کے اصول بدلتے تو نہیں ہیں قوم اور کلچر دیکھ کر. عربیوں کے لیے بھی وہی قرآن ہے، اجمیوں کے لیے بھی وہی قرآن ہے، امریکہ والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی وہی قرآن ہے جو مڈل ایسٹ والوں کے لیے، عرب کے لیے، جو اجمیوں کے لیے ہے، جو ہمارے پاکستان برصغیر پاک و ہند کے لیے وہی قرآن ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے الگ اور کسی کے لیے الگ؟ تو بہرحال اس طرح کے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں. تو نشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کا درس دینے کا دعویٰ کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے من کی باتیں کرتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے ایسی تشریح کرتے ہیں، قرآن کو بھی اپنے من کے مطابق، حدیث کو بھی اپنے من کے مطابق. تو بہرحال فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین ان لوگوں سے حاصل کرنا ہے کہ جن کا ظاہر و باطن قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جن کا ظاہر و باطن اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے مطابق ہو، جن کا ظاہر و باطن صحابہ کے عزت و احترام کے اندر شامل ہو. تو ہمیں کسی سے دین سیکھتے ہوئے، کسی سے دین لیتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کا ظاہر بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اس کا باطن بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. آ گئے اپنی بات. کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت صحابہ کرام کے درمیان جو لوگ ایسے موجود تھے، صحابہ کرام کی مجلس میں جا کر بیٹھتے تھے، آپ کی نشست کے اندر جا کر بیٹھتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا، ان کے دلوں کے اندر منافقت تھی، ان کا صحابہ کرام کی صحابیت والے درجے سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے، کہیں کوئی ایسا یہ تاثر نہ لے لے کہ صحابہ کرام کے درمیان معاذ اللہ کوئی منافق تھا. ایسا نہیں. صحابہ کرام کی جہاں مجلس لگی ہو، نشست لگی ہو، اس میں جا کر کسی کے بیٹھنے سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے سے صحابیت کا درجہ نہیں مل جاتا. صحابیت کا درجہ پانے کے لیے ایمان کی اقرار اور تصدیق بالقلب کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا، یہ صحابیت. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا عبداللہ ابن ابی کیا ہوتا؟ پھر وہ صحابی ہوتا نا، کیونکہ اس نے تو دعویٰ تو ایمان کا کیا تھا، اعلان تو ایمان کا کیا تھا نا، بظاہر تو وہ ایمان والا تھا، صحابہ کی جماعت میں بھی بیٹھتا تھا، حضور کی زیارت بھی کرتا تھا. پتہ کیا چلا کہ صحابیت کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ہونا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سن لو یہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے. اب ان کی طریقہ کار بتائیے، کرتے کیا ہیں، کس طریقے سے یہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں؟ تو جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی اپنے لوگوں کے پاس، کفار کے پاس، یہود کے پاس، مشرکین کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تنہائی میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ، ہم ایمان لا چکے ہیں
اور جب اپنے دوستوں کے پاس، اپنے یہود کے پاس، کفار کے پاس، مشرکین کے پاس اور اپنے جیسوں کے پاس جا کر بیٹھتے تو کیا کہتے؟ قالوا انا معکم، قالوا کہتے انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. یعنی ازراہ مذاق اور مذاق اڑانے کے لیے، تفریح لینے کے لیے ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں. اتنی بڑی بات، یعنی منافقین کا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھتے، وہاں سے باتیں سنتے، ان کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ عزت و احترام والا معاملہ کرتے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب اپنی مجلس میں جاتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے. آج کے دور میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی ایسے فرقے کے پاس اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ بھائی ٹھیک ہے ادھر بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ٹھیک ہے، جن کے عقائد خالصتاً کفر پر مبنی ہوں، جن کے عقائد خالصتاً گمراہیت پر مبنی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا ویسے ہی غلط ہے. لیکن اس نیت کے ساتھ کہ بھائی ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، ادھر بھی بیٹھ جائیں گے، اور اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ چلو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو پھر باتیں جا کر دوسروں کو بتائیں گے، ہنسی مذاق اڑائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی بد مذہب، کوئی گمراہ، کوئی ایسا فرقے والا جو ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ کے کیوں بیٹھا ہے، کہ اس کی نیت کیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کی نیت صرف یہ ہو کہ ہم سے جب اٹھے گا تو جا کر ہمارا مذاق اڑائے گا، ہماری باتیں دوسروں کو بتائے گا، ہمارے خلاف سازش کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایسوں کو اپنی محفل میں بیٹھنے سے بھی روکنا چاہیے اور ایسوں کی محفل میں جانے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ اپنا ایمان بھی محفوظ رہے اور دوسروں کی جو سازشیں ہیں ہمارے خلاف ان سے بھی ہم بچ سکیں. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا. پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ انما نحن مستہزئون، وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کہنا مطلب ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کرنا. تو یہاں پر آیت مبارکہ اللہ آئے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ، لفظی معنی کیا بنے گا؟ مذاق کرتا ہے. لیکن اللہ کی شان مذاق کرنے کی تو نہیں ہے، حالانکہ لفظ دونوں سیم ہے نا. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ انما نحن مستہزئون وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو دوسری جگہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اللہ کی شان مذاق کرنا نہیں ہے. تو یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ استہزاء کا مطلب انتقام بھی ہوتا ہے. جیسے ہم نے بہت جگہوں پر پڑھا ہے نا کہ عربی کے بہت سارے حروف کا، عربی کے بہت سارے الفاظوں کا مختلف مطلب ہوتے ہیں. تو استہزاء کا مطلب انتقام لینا بھی ہے. استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ انتقام لینا بھی ہے. تو اللہ رب العزت ان کے اس ہنسی مذاق کا انتقام لیتا ہے، اس سے بدلہ لیتا ہے. کیسے بدلہ لے گا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی سرکشی میں ابھی بھٹکتے رہیں. وہ یہ سوچتے رہیں کہ ہاں ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی اگر ان کا بالکل پردہ چاک ہو جائے تو بالکل واضح ہو جائے گا. منافقین پھر منافقین نہیں رہیں گے بلکہ وہ کافرین ہو جائیں گے، کفار ہو جائیں گے. یعنی جب مسلمان اعلان کر دیں کہ بھائی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص یہ بظاہر ایمان کا اعلان کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو پھر تو وہ ایمان والے نہیں رہیں گے بلکہ وہ کافرین ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. اللہ نے ان کے سامنے ہدایت رکھی، انہوں نے ہدایت کو قبول بھی کیا، اعلان بھی کیا، لیکن پھر کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی. جانتے ہوئے، زبان سے قبول کر کے بھی پھر کیا کیا؟ گمراہی خرید لی. ان کی مثال آج کے دور میں ان لوگوں جیسے ہیں کہ جو بظاہر لباس، بظاہر لبادہ
بظاہر خد و خال، بظاہر اعلان، بظاہر ان کی نمائش سب کیا ہے؟ مسلمانوں والی. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ انہوں نے گمراہی خریدی ہوئی ہے. گمراہی خریدنے سے کیا مراد ہے؟ کہ گمراہی نظر آئی، جان بوجھ کر اس کو خرید لی. خریدنا اسی چیز کو جاتا ہے نا جس کو باقاعدہ نیت کے ساتھ خریدا جائے. بغیر نیت کے کوئی چیز خریدی جاتی؟ بغیر نیت کے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، وہ ملتی ہے، وہ تحفتاً ہوتی ہے، وہ ایسے کسی نے آپ کے حصے میں ڈال دی. لیکن جس کو خریدا جاتا ہے وہ نیت کے ساتھ خریدا جاتا ہے. تو رب تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہ انہوں نے نیت کر کے جانتے ہوئے گمراہی کو خریدا ہے، سمجھتے ہوئے گمراہی کو خریدا ہے. تو یہ اتنے لوگ جو ہیں جو باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے ان کو دور کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر گمراہی کو خرید رہے ہیں. جان بوجھ کر کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی کو خرید رہے ہیں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا. فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا. ربحت کوئی نفع نہ دینا، تجارتهم ان کی تجارت نے. تو ان کی یہ جو تجارت تھی نا، ان کی جو خریدنا تھا، اس نے ان کو کوئی نفع نہ دیا. وما كانوا مهتدين، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ لوگ ہدایت والے ہی نہیں تھے، انہوں نے ہدایت قبول کرنی ہی نہیں تھی. تو یہاں منافقین کے احوال ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فیصلہ بھی سنا دی. یہ جو مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق بھی اللہ سے نہیں کر رہے اور ایمان والوں سے نہیں کر رہے، بلکہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت ان کی اس ہنسی مذاق کا بدلہ لے گا. ابھی فی الحال ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. ڈھیل کیسے دی ہوئی ہے؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے منافقین صرف اس دور کے اندر نہیں تھے، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پرویزی فرقہ بھی آپ نے نام سنا؟ پرویزی فرقہ بھی تھا. آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز بھی بہت آتی ہیں. وہ بھی قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے. پاکستان، تحریک پاکستان کے وقت بھی وہ تھا غلام احمد پرویز کے نام سے، اور ابھی بھی اس کی ویڈیوز آتی ہیں. وہ بھی بظاہر قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا؟ ڈھیل دی ہوئی. یعنی ایک بات ہم مومنین کو سمجھ جانی چاہیے کہ قرآن اور حدیث، اس کے مفسرین نے، اس کے محدثین نے سینکڑوں سال پہلے قرآن و حدیث عقائد کے متعلق جو اصول طے کر دیے، وہ اصول طے شدہ اصول بدلتے نہیں ہیں. معاملات کے اندر، عقائد کے اندر جو اصول طے ہیں وہ بدلتے نہیں. یعنی ابھی بدلے گا نہیں کہ پہلے صحابہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اللہ کے بارے میں پہلے کیا عقیدہ تھا 1400 سال پہلے، یا چلو 300 سال 400 سال پہلے، تو ابھی کوئی عقیدہ بدل جائے گا. ابھی کوئی نئی تحقیق آ گئی ہے کہ اب اللہ کے حوالے سے آپ یہ عقیدہ رکھو گے، حضور کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھو گے، صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے، اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے. اب نہیں بدل سکتا. یہ عقائد نہیں بدلتے، عقائد طے شدہ ہیں. تو ابھی اگر کوئی شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں، حضور کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جائے گا، صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ اس طرح رکھا جائے گا، صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہوگی، کوئی اب بتانا شروع کر دے، تو اب نہیں مانی جائے گی، کیونکہ طے شدہ ہے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر حضور کا مقام، حضور کے بارے میں عقیدہ، عقیدہ رسالت، انبیاء کے بارے میں عقیدہ، صحابہ کا مقام، صحابہ کے بارے میں عقیدہ، صحابہ کے درجات، یہ سب طے شدہ ہیں. اب کوئی نہیں تبدیل کر سکتا ان کو. اہل بیت اطہار کے بارے میں عقیدہ طے شدہ ہے، کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. تبدیلی کہاں آئے گی؟ معاملات کے اندر. کہاں آئے گی؟ معاملات کے اندر. ضرورت کے مطابق تجارت کے اصول، نئی تحقیق کے مطابق نئی تجارت کا کوئی طریقہ سامنے آیا تو علماء کیا کریں گے کہ پرانی تحقیق پر میں سے کسی
اجماع پر قیاس کرتے ہوئے اس نئے مسئلے کا حل پیش کریں گے. تو یہ ایک نئی تحقیق تو ہو سکتی ہے. اس کے اندر تو کوئی اصول بدل سکتا ہے, لیکن عقائد کے اندر کوئی اصول نہیں بدل سکتا. لہٰذا اب کے دور کے اندر کوئی اگر یہ بات پیش کرے, عقائد کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے, تو سمجھ جائیے گا یہ کیا ہے, گمراہیت. کیا ہے یہ؟ گمراہیت. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق عالم ہمیں منافقت کے معاملات کو سمجھنے, دل کے نفاق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات چھوٹی سی میں یہ کر دوں, بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ہمارے دل میں تو ایسا نہیں ہے کچھ. ہم اگر نفاق کی کیفیت کو سمجھ لیں نا, ایک تصوف والی کیفیت کو میں بات کر رہا ہوں, ہم نفاق کی کیفیت کو سمجھیں. نفاق کی کیفیت کیا ہے کہ کسی دین کے کسی حکم کا ہم بظاہر اقرار کریں, دل سے تسلیم نہ کریں, تو اس کو نفاق کہتے ہیں. اب ہم نے غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ایسے کون سے احکامات ہیں, ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کا زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں, زبان سے اس کو مانتے ہیں, لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے, دل سے تسلیم نہیں کرتے. اس کی اگر میں ادنا سی مثال دے دوں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو دل سے تسلیم نہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ دل سے جس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کی حکم عدولی کرتا ہے کوئی انسان. تو بہت سارے ہم نے غور کرنا ہے کہ ایسے کون سے دینی معاملات ہیں جن کو بولتے تو ہاں یہ ہونا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, اللہ کا حکم ہے, لیکن ہم عمل کرتے نہیں ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے اندر تسلیم والی کیفیت تھوڑی کمزور ہے؟ کیونکہ اگر مان رہے ہیں, زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں, دل سے بھی مان رہے ہیں, تو پھر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں کمزوری تو نہیں, تو کہیں کسی ادنا درجے پر نفاق تو نہیں. کیونکہ نفاق کی نشانی تو یہی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتا ہے, دل سے مانتا نہیں ہے. اور اگر دل سے مان لیا تو پھر تو ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے, انتہائی کوشش کے ساتھ انسان پھر عمل کرے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بھی ایک ہی ہے یا ہمارے ہاں بھی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے. تو ہم نے اپنے اندر بھی انشاءاللہ کیا کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ جو ہم بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون, یہ ایسی باتیں کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے, قرآن کہتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, غور و فکر کیا کرنا ہے کہ ہم جن باتوں کا اقرار کرتے ہیں کیا ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو دین متین کی صحیح سمجھ اور دین متین پر کما حق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.